بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو کراچی کی سرزمین سے عمر مدنی کا سلام۔ عزیزان گرامی، 14 اگست کا دن ہے، لہٰذا اس دن کے مناسبت سے آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ ہمارے اوپر ایک اللہ رب العالمین کا ایک کرم اور ایک نعمت اور ایک احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان المبارک ایک بابرکت مہینے کے اندر، ایک بابرکت عشرے کے اندر اور ایک بابرکت رات میں، اور ایک کل جو بابرکت دن ہونے والا تھا جسے جمعے کا دن کہتے ہیں، 27 رمضان المبارک کو اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مملکت سے نوازا جسے ہم پاکستان کہتے ہیں، یعنی پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ اور جہاں پاک جگہ ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس مملکت سے نوازا۔ عزیزان گرامی، اگر میں آپ کو 1500 سال پہلے لے کر چلوں تو جب 571 کو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور بعد اس کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، 40 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر رہنے لگے اور مکہ کے اندر سکون پذیر ہو گئے۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوتے ہیں تو 13 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر تبلیغ فرماتے ہیں، اور پھر 10 سال مدینہ کے اندر جو ہے ہجرت کر کے وہاں تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خلیفہ رسول بن جاتے ہیں، پھر عثمان غنی اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد 6 مہینے کے لیے عزیزان گرامی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ باہمی مشاورت کے اندر وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خلافت حوالہ کر دیتے ہیں، اور 19 سال تک امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا کے اوپر خلیفہ رہتے ہیں، اور وہ دنیا کے اندر اسلام کو اس کی خلافت کے اندر اسلام اتنی تیزی سے پھیل جاتا ہے کہ 64 مربع میل کے اندر، اور لاکھ یعنی 64 مربع میل، ہزار نہیں بلکہ لاکھ لوگوں تک اور مربع میل تک جو ہے نا اسلام کا جو نظام ہے یہ لوگوں تک پہنچ جاتے ہیں، اور لوگ جوگ پر جوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت ختم ہوتی ہے، اس کے بعد ان کا بیٹا یزید آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد 64 ہجری کو حضرت امیر معاویہ کے بیٹے یزید کی حکومت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر یزید کا بیٹا معاویہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد بنو امیہ کا جو ہے نا دور خلافت شروع ہو جاتا ہے۔ بنو امیہ، عبد الملک بن اور مروان اور عبدالعزیز، اور پھر ولید کا دور حکومت آتا ہے۔ تو جب ولید کا دور حکومت آتا ہے تو میرے بھائی اور دوستو، پاک و ہند کے اندر ہندو لوگ مسلم عورتوں پر اور مسلمان لوگوں پر بہت ظلم کرتا ہے، تو اس وقت جو مکہ کا جو گورنر تھا وہ حجاج بن یوسف تھا۔ تو یہاں سے ایک خاتون کا خط جو ہے روانہ ہو جاتا ہے، اور خاتون اس خط میں یہ تحریر لکھتی ہے کہ اے حجاج بن یوسف اغثنی، آپ ہماری مدد فرما دیجئے، کیونکہ یہاں کے لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، تشدد کرتے ہیں، بربریت کرتے ہیں، لہٰذا ہماری مدد کیجئے۔ تو حضرت حجاج کی طرف جب یہ خط پہنچتا ہے تو اپنے بھتیجا اور اپنے جو ہے نا جو اپنے داماد کو جو ہے نا یہ خط تھما دیتا ہے، اور ان سے کہتا ہے کہ ایک لشکر لے جاؤ اپنے ساتھ، اور وہاں کے جو لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے ان کے جو ہے نا خلاف کھڑے ہو جائیں، اور جو لوگوں کو ظلم سے آزاد کیجیے۔ تو محمد بن قاسم اس وقت جو ہے پوری لشکر کے ساتھ پاک و ہند میں داخل ہوتا ہے، اور 3 سال وہ یہاں حکومت سنبھالتے ہیں، اور لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی، محمد بن قاسم کو جب سلیمان بادشاہ بن جاتا ہے تو محمد بن قاسم کو بلا لیتا ہے، اور محمد بن قاسم کو شہید کر دیتا ہے، اور اس کے بعد جب سلیمان کی حکومت آ جاتی ہے تو لوگوں پر اسلامی حکومت تو نافذ ہو جاتا ہے، لیکن
میرے بھائی اور دوستو اس نے محمد بن قاسم کو اس طرح شہید کر دیا، اور اس کے بعد وہ اپنے حکومت کو چلانے میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ اس کی بھی حکومت ختم ہو گئی۔ سبتگین بادشاہ آ جاتا ہے، سبتگین کے بعد ان کا بیٹا محمود غزنوی حکومت پر قابض ہو جاتا ہے، اور وہ بہترین انداز میں حکومت کو چلا لیتا ہے، یہاں تک کہ مغلیہ سلطنت کے دور آ جاتی ہے، اور مغلیہ لوگ جو ہے نا سلطنت پر قابض ہو جاتے ہیں، اور وہ بادشاہت کو آگے چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شاہ جہان بادشاہ کا نام بھی اس میں بہت بڑا نام ہے، اور شاہ جہان بادشاہ حکومت کو آگے لے کے چلنے میں مصروف رہتا ہے۔ اس کے بعد التمش آ جاتا ہے، شاہ محمد التمش، وہ بھی اس حکومت کا حصہ رہتا ہے، یہاں تک کہ اکبر بادشاہ ظفر، یہ بہت بڑا نام ہے، اور اس کے حکومت آتی ہی اس نے لوگوں پر ظلم اور اسلام کے جو احکامات تھے اس کو جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش کی، کہ مثال کے طور پر زکوٰۃ کے بارے میں اس نے کہا کہ یہ ایک ٹیکس ہے اور اس کو جو ہے نا ہم نہیں مانتے۔ تو اس وقت جو مولانا اور جو عالم دین کھڑے ہو گئے تھے اس کے خلاف، اس شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، اس نے اس کے خلاف آواز بلند کی، اور اس ظلم اور بربریت اور تشدد سے لوگوں کو نکالنے کی کوشش کی، اور اس کے جو ناکار عزائم تھے اس کو دور کرنے کی کوشش کی۔ بہرحال اس کے بعد اس کی حکومت کے ختم ہونے کے بعد نواب سراج الدولہ آ جاتا ہے، یہ ایک بہت بہترین حکمران ہے، اور اس کے حکومت کے اندر جو اس کا سپہ سالار تھا، اس کے سپہ سالار جو تھا وہ میر جعفر تھا۔ تو انگریز جو ظاہر سی بات ہے 1700 یا 1600 کے اندر جو ہے نا وہ پاک و ہند کے اندر داخل ہو گئے تھے، اس کے ساحل پر قابض تھے، اس ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے وہ جو ہے نا اپنا کاروبار چلا رہے تھے۔ تو انگریزوں نے مسلمانوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، اور اس میر جعفر کو کہا کہ آپ کو ہم بہت سارے زمینیں دیں گے، اس جنگ میں آپ اس سراج الدولہ کا حصہ نہ بنیں۔ تو جب سراج الدولہ نے اپنی فوج کو اتارنے کی کوشش کی اور کہا گیا کہ بھائی آپ جو ہے انگریز کے خلاف کھڑے ہو جائیں، تو میر جعفر پیچھے ہٹے، اور اسی طرح سراج الدولہ کی حکومت ختم ہو گئی، اور انگریز مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے۔ اس کے بعد حیدر علی کی حکومت آ جاتی ہے، اور اس کے حکومت کا جو سپہ سالار ہے وہ میر صادق ہوتے ہیں، اور پھر انگریزوں نے ناکام عزائم اور جو ہے نا کوششیں شروع کی، یہاں تک کہ ٹیپو سلطان کی حکومت آ جاتی ہے، اور ٹیپو سلطان اس مملکت کو اور اس خلافت اور اس بادشاہت کو آگے لے کے چلتا ہے، اور یہی جو میر صادق ہے وہ بھی اس کی جو ہے نا حکومت کے جو فوج کا سپہ سالار رہتے ہیں۔ تو انگریزوں نے ان سے کہا کہ آپ ٹیپو سلطان کو مار دو تو ہم آپ کو بہت ساری چیزیں دے دیں گے۔ تو یہ جو سپہ سالار ہے یہ میر صادق، یہ ٹیپو سلطان کو شہید کرتے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اس وقت جو تاریخ تھی وہ 1799 عیسوی تھی۔ اس 1799 عیسوی کے بعد 1800 کا جو عیسوی ہے یہ شروع ہو جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اب انگریزوں کے خلاف ہم نے کچھ کرنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس وقت کا جو مردی مجاہد تھا، شاہ عبدالعزیز، شاہ اسماعیل شہید اور احمد شہید رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، یہ سب لوگ تھے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ اب پاک و ہند کے اندر اب مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہونا چاہیے، اور انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو دارالحرب ہے، انگریز ہمارے پر اتنے جو ہے نا ظلم اور تشدد بربریت کر رہے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب یہ لوگ فتویٰ جاری کرتے ہیں تو عوام ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اس وقت جو عیسوی تاریخ تھی وہ 1857 کی جنگ آزادی کے نام سے مشہور ہے، کہ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء کرام کا بہت بڑا کردار رہا۔ لوگوں نے علماء کرام کے ہاتھوں پر لبیک کہتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کا ہاتھ تھاما، اور لوگ آگے بڑھتے گئے، اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے جہاد کی، یہاں تک کہ اس میں اتنے لوگ شہید ہو گئے، ہر درخت پر ایک عالم کی لاش لٹکتی ہوئی نظر آتی تھی، کہ ہر ایک درخت اور ہر جگہ لوگوں کے خون ہی خون نظر آتا تھا، لیکن لوگ انگریزوں کو بھگانے میں کامیاب ہو گئے، اور اپنے جو دعوے سے اور اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹے، یہاں تک کہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد انگریز کمزور ہو گئے، لیکن پھر بھی ان کا ہمارے اوپر تھوڑا بہت قبضہ اور سلطنت قائم رہا۔ تو اس کے بعد 1857 کے بعد جب 1900 میں ہم داخل ہو گئے، تو میرے بھائی اور دوستوں، اس وقت جس نے پاک و ہند کے اندر جو تقسیم کا جو نام اور جو نعرہ بلند کیا کہ اب مسلمانوں کو ایک الگ خطہ، ایک الگ ارض اور ایک پاک زمین چاہیے، جس میں مسلمان الگ اپنے جو اللہ کے جو احکامات کو نافذ کر سکے اور اپنی اللہ کی عبادت کر سکے، وہ میرے بھائیو دوستو شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔
جنہوں نے اس نعرے کو بلند کیا اور لوگوں میں یہ سوچ اجاگر کر دیا۔ اور میرے بھائیو دوستو، اس سوچ کو آگے لے کے چلنے والے ہیں وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جنہوں نے اپنی تقریر کے ساتھ اور اپنے وعظ و نصیحت کے توسط سے، اپنے اشعار و شاعری کے توسط سے لوگوں میں اس نعرے کو بلند کیا اور اس نعرے کو اجاگر کر دیا۔ اور میرے بھائیو دوستو، ایک بہت بڑا نام جنہوں نے آزادی میں بہت بڑا کردار ادا کیا وہ ہے علامہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ، جس نے اس ملک کی طرف سے جو ہے نا مسلمانوں کے وکیل رہے اور مسلمانوں کے لیے ارض پاک کے آزاد کرنے میں ان کا بہت بڑا کردار رہا۔ جب علامہ اقبال نے 1930 کے اندر خطاب کیا اور پھر بہت سارے مواقع پر انہوں نے اپنی آزادی رائے کا اظہار کیا، تو میرے بھائیو دوستو علماء کرام نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ شبیر احمد عثمانی، ظفر احمد عثمانی، عبد الماجد، جتنے نام ہیں ان کو اگر انسان لینے پر آ جائے تو میرے بھائی دوستو اس کے لیے 1 گھنٹہ چاہیے۔ وقت چون کے مختصر ہے، لیکن میں آپ کو اتنا کہوں کہ جب پاکستان 1947 کو آزاد ہوا تو کراچی کے اندر پاکستان کا جھنڈا فضا میں بلند کرنے والا، فضا میں لہرانے والا علامہ شبیر احمد عثمانی تھے، جنہوں نے قائد اعظم کے کہنے پر یہ جھنڈا فضا میں بلند کیا۔ اور ڈھاکہ بنگلہ دیش کے اندر، جو کہ مشرقی پاکستان کہلاتا ہے، اس کے اندر ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فضا کے اندر پاکستان کا جھنڈا بلند کیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا علماء کرام کے اوپر بہت بڑا بھروسہ اور بہت بڑا یقین تھا، اور یہ مولانا اور یہ جتنے بھی علماء کرام تھے، اشرف علی تھانوی کا علامہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ خطوط کا بہت بڑا تبادلہ رہا، اور یہاں تک کہ صوبہ سرحد خیبر پختونخوا کو پاکستان کے ساتھ ملانے میں شبیر احمد عثمانی کا بہت بڑا ہاتھ رہا کہ اس نے وہاں کے لوگوں کو راغب کیا اور لوگوں سے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ جب آپ سے پوچھا جائے تو آپ یہ کہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ رہیں گے اور ہم پاکستان کا حصے میں اپنے آپ کو شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، علماء کرام کا پاکستان کے آزادی کے اندر اور عوام کا پاکستان کے آزادی کے اندر بہت بڑا کردار ہے۔ اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں اس تاریخ کو پڑھنا چاہیے، اور اب جب کہ ہم پاکستان کے اس پاک ارض کے اندر ہم موجود ہیں، ہمیں پاکستان کو ہر سطح پہ بلند کرنا چاہیے۔ جہاں بھی ہے ہم ہے پاکستان کو بری نظروں سے، برے لوگوں کے پلاننگ سے اور برے لوگوں کے سوچ سے ہمیں اس کو بچانا ہے، اور پاکستان کو کامیاب کرنے میں اور اس کی معیشت کو بہتر کرنے میں ہم سب نے اپنے پلیٹ فارم پر اپنا جو ہے حصہ اس میں ڈالنا ہے، اپنے آپ کو اس میں شامل کرنا ہے، اور اس کی کامیابی کے اندر، اس کی معیشت کی کامیابی کے اندر ہم نے اپنے کلیدی کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔